لیکن قبر کی مٹی کچھ اور جواب دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا جو آ رہا ہے تیرے اندر، وہ کیا کہتی ہے؟ اب حدیث کے لفظ سنیں، وہ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، وہ کہتی ہے میرے رب میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ بھائی وہ قرآن تو گھر میں پڑھتا تھا یا مسجد میں پڑھتا تھا؟ قرآن تو وہ کار میں سنتا تھا یا جہاں بیٹھا وہاں سنتا تھا نا۔ قبر کی مٹی کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے۔ اس مٹی کو بے شعور مت سمجھو، قبروں کی مٹی جانتی ہے کہ میرے اندر کملی والے کا غدار آ رہا ہے یا وفادار آ رہا ہے۔ خاک قبر جانتی ہے، قبر کی مٹی جانتی ہے میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے۔ یہ مٹی کو بھی پتا ہے میرے اندر کون آ رہا ہے۔ رز کا جو یار ہے، رز کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، تو قبروں کی مٹی بھی پہچانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منبر پہ بیٹھے ہوئے نا ارشاد فرمایا، اب اس میں یہ عرض کروں گا بطور خاص توجہ سے سنیں چونکہ عمل کی بات ہے۔ آج وہ بندہ 15ویں صدی میں کتنا خوش نصیب ہوگا کہ 15 صدیاں پہلے مسجد نبی کے منبر پر حضور نے جو اپنی حسرت بیان کی تھی وہ آج پوری کر دے۔ پوری امت کے لیے پیغام تھا، حضور نے فرمایا تھا لوگوں میری حسرت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے نبی کی ایک حسرت ہے، کون پوری کرے گا؟ اور آج اگر وہ کر دے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ اس دن سورہ ملک جو ہے نا قرآن پاک میں سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، صرف 2 رکوع ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہے اس کی، 30 آیتیں ہیں اس کی۔ تو امام الانبیاء نے منبر پہ فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ منبر پہ اس وقت حضور نے فرمایا میری حسرت ہے، میری امتی حسرت ہے میری کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ رجل وامرأۃ من امتی، حدیث کے لفظ ہے مرد کے سینے میں بھی چلی جائے، عورت کے سینے میں بھی چلی جائے۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ صرف 30 آیتیں اور 2 رکوعیں، اگر کوئی شخص صبح سے شام تک صرف ایک آیت سورہ ملک کی وہ پڑھتا رہے نا بار بار یا سنتا رہے بار بار تو شام تک اسے وہ آیت یاد ہو جائے گی۔ روزانہ صرف ایک آیت سنیں اور 30 دنوں میں 30 آیتیں یعنی پوری سورت یاد ہو جائے گی، اور وہ آج بھی اپنے نبی کی حسرت پوری کر سکتا ہے۔ سمجھ؟ اور خوشخبری یہ ہے کہ تو نے تو مدینے سے آواز آئے گی کہ میرے امتی 15ویں صدی میں تو نے میری ایک حسرت پوری کر دی، حشر میں عام میں تیری ہر حسرت پوری کر دوں گا۔ اتنی برکت ہے سورت کی۔ اور یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا، بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا کہ چونکہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کی 30 آیتیں ہیں، تو جو حضور کا غلام پہلی رات کا چاند دیکھے، پہلی رات کا چاند دیکھے، دیکھنے کے بعد اگر زبانی یاد ہے تو وہیں کھڑے کھڑے سورہ ملک پڑھ لے پہلی رات کا چاند دیکھ کر، اور نہیں یاد تو اندر کمرے میں چلا جائے، مسجد میں چلا جائے، قرآن پڑھ کے کھول کے اس میں سے پڑھ لے۔ جو چاند دیکھ کر پہلی رات کا یہ سورہ ملک پڑھ لے، امام الانبیاء کے غلام اولیاء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے۔ اور جس بندے نے اس مہینے میں یہ عمل کر رکھا ہو، اس نے یہ سورت پڑھ رکھی، اس مہینے میں وہ کہتے ہیں اگر
آسمان بھی زمین پہ گر جائے اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس نے سورہ ملک کی پناہ لے رکھی ہے، سمجھ رہے؟ تو آج یہ حادثات کا دور ہے، آج یہ دینی فتنوں کا دور ہے، آج یہ بے حیائی کا دور ہے، آج ہر وقت لعنتیں برس رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار، بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ آگ بازاروں سے ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے۔ بہو بیٹیوں کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے، گھر کا ماحول لا دینیت پہ مبنی ہو چکا ہے، کہیں تاجدار کائنات کی شریعت نظر نہیں آتی، تو ہر مقام اس لائق ہے کہ وہاں عذاب اترے، تو کسی وقت بھی اس کے غضب کا اور قہر کا کوڑا حرکت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو سورہ ملک یاد ہونی چاہیے اور اس طلب میں رہے کہ پہلی رات کا چاند کب نکلے گا، اسے دیکھ کے یہ پڑھ لے، تو ہماری حفاظت کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں سمجھا دیے۔ اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو دیکھیں، ہسپتال میں رہتے ہیں راولپنڈی میں، تو ہسپتالوں میں رہ کر لوگوں کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن اس بھائی نے اپنے والد گرامی کی نسبت کو یاد رکھا اور اس گرمی کے موسم میں کتنا بڑا اہتمام کیا، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ تشریف لائے اور مجلس کی رونق کو دوبالا کیا۔ اللہ رب العزت اس عزیز بھائی کی